مسلمان چپ چاپ نہیں رہ سکتے، مسلمان خاموش نہیں رہ سکتے۔ کیا کرو گے تم، کیا کرو گے زندہ رہ کر جب تمہاری مسجدیں نہیں بچیں گی، جب تمہارے قبرستان نہیں بچیں گے، جب تمہارے مدرسے نہیں بچیں گے، جب تمہاری خانقاہیں نہیں بچیں گی، اور جب ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، یارو ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں، یارو ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ حضرات سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، طلبہ اعظام، شورائے اسلام، آج میں یقیناً کرسی پہ بیٹھنے کی کوشش بھی یا نیت بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ہمارے بہت ہی مخلص بڑے بھائی ہیں، چچا کے رشتے میں بھی ہوں گے، جناب دل خیر آبادی صاحب، یہ ان کا حکم ہے اور انہوں نے کرسی پر مجھے لا کے بٹھال دیا، اور انہوں نے یہ کہی بات کہ حالات حاضرہ پر مفتی صاحب کل جو آپ نے گفتگو کی تھی وہی گفتگو آپ کو یہاں بھی کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے حالات خصوصاً مسلمانوں کے احوال جس طرح سے ہیں، اس طرح کے حالات سے ہمیں کیسے اوپر اٹھنا ہے، کون سا لائے عمل اختیار کرنا ہے، کون سی تدبیر اختیار کرنی ہے۔ ہمارے اکابرین اور اسی طرح ہمارے قائدین اور ہمارے دانشوران ہمیں کیا کہتے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس موقع پر سب سے پہلے بزرگوں میں آپ سب سے اتنا کہتا ہوں، میں نے قرآن کریم کی آیت ہی ایسی پڑھی، ممکن ہو کہ اس کا ترجمہ آپ کے ذہن و دماغ میں آ گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی کہتا ہے، بس میرا بندہ وہ بدلنے کی کوشش کر لے، ہم خود بخود اس کے حالات کو سازگار کر دیں گے۔ مطلب صاف ہے، آپ بدلنے کا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے اور آپ کے حالات کو بہتر بنا دے گا۔ تو آپ مجھے یہ بات وعدہ کر کے بتائیں، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، اور جتنے کھڑے ہیں میرا ساتھی سارے لوگ کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے۔ بزرگوں خوب اچھی طرح یاد رکھیے، دنیا ہم سے ہے، سب سے پہلے مجھے یہی بتانی ہے، دنیا ہم سے ہے، ہم جب تک ہیں دنیا باقی ہے، ہم نہیں تو یہ دنیا نہیں۔ یہ بات واضح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کہی، یاد رکھیے، کلمہ والے کے وجود سے، کلمے والے کے وجود سے یہ دنیا باقی ہے، کلمہ والا نہیں تو یہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی کلمہ والا ہے سمجھو کہ ایک دنیا باقی ہے۔ اب کلمے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے مقام و مراتب کو پہچانے۔ دنیا میں آپ کو 3 کام کرنا ہے، دنیا میں آپ کو یہ بات سمجھنی ہے، ہم کیوں ہیں، ہم کس لیے ہیں اور ہم کس سے ہیں۔ آپ جب یہ بات سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر چاہے حکومت ہند ہو یا عالمی سطح پہ مسلمانوں کے حالات ہوں، کوئی کسی طرح کے حالات کو مسلمانوں کے تئیں انشاءاللہ کوئی کسی طرح کے قانون جو مسلمانوں کے شریعت کے خلاف، مسلمانوں کے آئین کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف اگر بنانا بھی چاہے گا نہیں بنا سکتا میرے بزرگوں، نہیں بنا سکتا میرے کلمہ شریک بھائیوں۔ بس میں آپ سب سے اتنی گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ جاگیے، اپنے حالات پر غور کریے، اپنی زندگی پر دسترس حاصل کریے۔ کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی رات کے اکیلے میں، سناٹے میں اپنے آپ سے بات چیت کریے، آپ کی اور ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ خدا کی قسم آپ جلسے میں آ کے بیٹھے ہو، بہت سارے نوجوان کھڑے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہم جسے اپنا قائد مانتے ہیں، یعنی قائد اعظم، محسن انسانیت، آمینہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح کی زندگی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور ضابطہ حیات دیا، اور حضرات صحابہ کرام نے ٹھیک اسی طرح من نوعاً آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی گزاری، کیا وہ کامیاب نہ ہو سکے، فلاح و بہبودی ان کے قدم نہ چومی؟ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو، آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے، اگر کامیابی انہیں نہ ملتی تو شاید قرآن کریم کی سورہ فتح کی ایک سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشارت دی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آپ جان کر حیران ہوگے، یہ وہ دور تھا، یہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر تھی، مسلمان گنے چنے تھے، مسلمانوں کے سر گنے جا سکتے تھے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان صرف اور صرف
1.0-5% पूरी दुनिया में मुसलमान आबादी के एतबार से, तनासुल के एतबार से, फीसद के एतबार से ईसाइयों से कम रह गए हैं। मुमकिन हो कि जब आलमी सतह पे 2019 की सर्वे रिपोर्ट हो तो मुसलमानों के बारे में ये कहा जाए कि मुसलमान पहली कौम है जिसकी आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन बताओ मुसलमानों, क्या उसके बावजूद हमने अपनी जिंदगियां बदली है? क्या उसके बावजूद आज हमारे ऊपर लठ नहीं मारे जा रहे? उसके बावजूद फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं किया जा रहा? उसके बावजूद क्या इजराइल के ये दरिंदे और भेड़िए दंडनाता हुआ नहीं फिर रहा है? 57 मुस्लिम ममालिक को आंखें दिखा रहा, कोई मुल्क उसके आगे आने को तैयार नहीं, कोई पंगा लेने को तैयार नहीं, सब ईमान का सौदा कर चुके हैं। ऐ काश अगर आज सलाहुद्दीन अय्यूबी होते, ऐ काश आज अगर तारिक बिन ज़ियाद होते, ऐ काश आज अगर महमूद गज़नवी होते, खुदा की कसम शायद उनकी रूह आज इस बात के लिए बेचैन हो रही होगी जिस तरह से मस्जिद अक्सा पर गासिबाना कब्जा किया जा रहा और मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ के खातिर इन मज़लूम फिलिस्तीनियों के साथ बमबारी की जा रही है, उन पर गोले बरसाए जा रहे, टैंक बरसाए जा रहे। मुसलमानों याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जब ये इजराइली भेड़िए और ये ईसाई दोनों एक जगह जमा होकर फिलिस्तीन की तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़े थे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ललकार ने, सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक आवाज ने सबको बिल पे छुपने पर मजबूर कर दिया। लोगों बताओ कि आज सलाहुद्दीन अय्यूबी की औलाद दुनिया में नहीं है? क्या आज टीपू सुल्तान की औलाद दुनिया में नहीं है? क्या आज महमूद गज़नवी का खानदान दुनिया में नहीं है? क्या आज मोहम्मद बिन कासिम का खानदान दुनिया में नहीं है? लेकिन आज अगर कोई हम है तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमानों याद रखिए, बस आप मुसलमान बन जाइए, मुसलमान बन जाइए। कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों को आंखें दिखाए, नहीं हुआ है कोई माइकलाल पैदा हुआ, नहीं हुआ, नहीं हो सकता। दावे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जब तक ईमान वाला दुनिया में रहेगा कोई माइकलाल ईमान वाले को नहीं मिटा सकता है। लेकिन मुसलमानों, ईमान वालों, अपनी कद्र कीमत को समझो, अपने आप को पहचानो। तुम कौन हो? तुम कासिम नानोतवी की औलाद हो। तुम कौन हो? तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशी हो। तुम कौन हो? तुम टीपू सुल्तान के जानशी हो। तुम कौन हो? तुम मोहम्मद बिन कासिम की औलाद हो। तुम कौन हो? तुम महमूद गज़नवी की औलाद हो। तुम्हारे रगों में महमूद गज़नवी का खून दौड़ना चाहिए, तुम्हारे रगों में मोहम्मद बिन कासिम का खून दौड़ना चाहिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का खून दौड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, आज हमारी नौजवान नस्लें अगर कुछ करती हैं, अगर उनके पास कोई काम है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के गलत इस्तेमाल करती हैं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। मैं मुबारकबाद फिर एक बार नाहिद और जमशेद और उनकी पूरी टीम को देता हूं। और ये मुबारकबाद देते हुए ये जलसा बेमकसद नहीं होना चाहिए, ये जलसा बामकसद होना चाहिए। और इस जलसे से उठने के बाद आप सबसे मेरी इतनी गुजारिश, ये 23 तारीख चल रही और कल 24 तारीख है, पटना के बापू सभागार मैदान में अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुल आलिया ने मुसलमानों ने हिंद को ललकारा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से यह ऐलान किया है, उनको आह्वान दिया है, उन्हें दावत दी है, आइए हमने आपको वोट देकर आपकी पार्टी को मजबूत किया, आपके एमपीज को जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। जरूरत है कि आप इस वक्त हिंदुस्तान के आईन के हिफाजत के लिए आगे आए, तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद के लिए आगे आए, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए आगे आए। अब देखते हैं कल 24 तारीख, जाहिर है आप में से ज्यादातर लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर इस जलसे से उठेंगे, उठते उठते 9 बजे से, कल सुबह 9 बजे से जलसा शुरू होना है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर कोई साहिब सरवत है, दौलत दी है, आप उलमाए किराम की तकरीर को सुनने के बाद और थोड़ी बहुत नात सुन लेने के बाद मौका मिले तो जाइए, जरूर जाइए। अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम की आवाज़
آواز سے آواز ملائیے۔ مسلمانوں، اس وقت بٹنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو فرقوں میں بٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بریلوی یہ دندناتے ہوئے نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی کی یہاں نہیں جاؤں گا، دیوبندی کے مولوی کی تقریر نہ سنوں گا، اور کوئی دیوبندی بھی یہ نہ کہے کہ میں کسی بریلوی کی مولوی کی گفتگو نہیں سنوں گا، ان کی مجلسوں میں شرکت نہیں کروں گا۔ کوئی خان یہ نہ کہے کہ میں پٹھان کیا نہیں جاؤں گا، اور کوئی پٹھان یہ نہ کہے کہ میں انصاری کیا نہیں جاؤں گا۔ آپ سب کو امت واحدہ بننا ہے، شیشہ پلائی بھی دیوار بننا ہے۔ آپ سب کو کمر جوڑ کر، کمر بستہ ہو کر ایک بننا ہے، نیک بننا ہے۔ یہ مٹھی دیکھتے ہو، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں نا، اگر 5 انگلیاں جدا جدا ہو جاویں، الگ الگ ہو جاویں، کوئی کام کے نہیں، کسی کام کے نہیں، لیکن اگر ان ہاتھ کی 5 انگلیوں کو ایک جگہ کر لیا جائے، یہ مٹھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ مکہ کا کام کرتا ہے۔ پھر کسی کو اگر ایک گھونسا لگاؤ تو ممکن ہو کہ وہ زندگی سے 9 2 11 بھی ہو جائے۔ مسلمانوں، ایسے ہی مثال بخاری شریف میں آپ کی دی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے فرمایا، آپ علیہ السلام نے کہ مومن کا رشتہ، مسلمانوں کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا ایک گھر ہو اور اس گھر میں سے کوئی مضبوط پلر کو گرا دیا جائے، جس طرح وہ گھر پورا گر جائے گا، ایسے ہی مسلمانوں کی ذمہ داری، ایسے ہی مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی اور محبت ہونی چاہیے۔ آج اگر درگاہ بستی، ملک بستی میں کوئی پریشان ہے، کوئی کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گوال پوکھر والے، بپریت والے، اسی طرح سے آس پاس کے چھوٹا پٹنہ والے، سبوں کو ایک جگہ ہونا چاہیے اور ایک جگہ ہو کر ایمان والے کے لیے لڑنا چاہیے، فلسطین کے لیے آنسو بہانا چاہیے۔ کوئی نہیں بہاتا، میرے ساتھ نوجوان ساتھی صرف موبائل میں مٹر گستی کرتا ہے، کبھی وقت نہیں ان کے پاس کہ ان معصوم فلسطینیوں کے لیے ہم ایک بار دعا بھی کریں۔ اگر ساز و سامان نہیں پہنچا سکتے تو کیا مطلب، کبھی دیکھو نا الجزیرہ کی رپورٹ، تمہیں انگریزی نہیں آتی ہوگی، عربی نہیں آتی ہوگی، علماء کرام کے موبائل سے سن کر ان کے مطلب اور ان کی میننگ کو تو سمجھو۔ الجزیرہ کی رپورٹ دیکھنا کس طرح سے ایک ہاسپٹل میں جس میں کہ تقریباً 4,500 معصوم بچے جس کی عمر 1 سال سے 5 سال تک تھی، ان اسرائیلی بھیڑیوں نے، جبکہ بین الاقوامی قانون ہے کہ کہیں بھی کسی مسجد پر، کسی گردوارے پر، کسی گرجا گھر پر، یعنی کوئی دھارمک جگہ پر بم گرایا نہیں جا سکتا، اسی طرح ہاسپٹلوں پر بم گرایا نہیں جا سکتا، اسی طرح سے کسی اسکول اور کسی کالج اور کسی یونیورسٹی، کسی تعلیمی ادارے کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج اسرائیلی درندے، آج اسرائیلی بھیڑیے بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ہاسپٹلوں میں بم برسا کر ایک سال سے معصوم، 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے معصوم بچوں کو موت کی نیند اڑا رہا ہے۔ یاد رکھو یہ اسرائیلی بھیڑیوں، کان کھول کر سنو، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے، ارے تم اگر سمجھتے ہو کہ میں سپر پاور ہوں، امریکہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اقوام متحدہ میرے ساتھ کھڑا ہے، میرے ساتھ اور دنیا کے ممالک کھڑے ہیں، بھول گئے شاید تم اس سے پہلے جب ہٹلر کا شاسن تھا، ہٹلر کا زمانہ تھا، ہٹلر کے دور اقتدار میں جب تمہیں مارا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا، دنیا میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہ مل رہی تھی، انہی مظلوم فلسطینیوں نے تمہیں چھپنے کی جگہ دی تھی، اور آج تم انہی مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہو، ان پر بم برسا رہے ہو، گولے ٹینک برسا رہے ہو۔ بھول گئے تم، یاد رکھو اسرائیلی درندوں میں تو درندہ ہی کہوں گا، چجائے کہ ہندوستان کا یہ جو اس وقت میڈیا ہے نا، ہندوستان کے جتنے چینلز ہیں، بھول گئے اس ہندوستان کے ایک ماننی پردھان منتری شری اٹل بہاری واجپئی جی، آپ کو پتا ہے جب دوبارہ سے 1988 میں غالباً وہ کرسی اقتدار پر آئے تھے، انہوں نے اسپشٹ صاف ستھری بات کہی تھی، حکومت پارٹیوں کے اعتبار سے بدلی ہے، سمویدھان نہیں بدلا ہے، قانون نہیں
بدلا ہے, آئین اور دستور نہیں بدلا ہے. ہم کل بھی یہ کہتے آئے تھے, ہندوستان کے آئین کا یہی دستور کا یہی ماننا تھا. اسرائیلی درندہ ہے, اسرائیل فلسطینیوں کے قبضہ قریبی زمین پر آباد ہے. یاد رکھو کانگریس کا دور گیا ہے لیکن ہندوستان کا آئین نہیں بدلا, اور اٹل بہاری واجپئی کی آج بھی وہ ویڈیو گردش کر رہی ہے. سننا چاہیے حکومت وقت کو اور حکومت ہند کو, بھاجپائی دوگلوں کو یہ سمجھنا چاہیے. جب بھاجپا کے اتنے بڑے لیڈر, قداور لیڈر ماننیے پردھان منتری شری اٹل بہاری واجپئی جی نے کہا تھا ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے, فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل درندہ ہے, اسرائیل بھیڑیا ہے اور اسرائیل کو بھیڑیا کہتے رہیں گے. آج حکومت یہ کیوں نہیں کہتی, آج حکومت کے نمائندے یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کا اور اسرائیل کا چولی دامن کا رشتہ ہوا ہے. اور بعض ایجنسیوں کے رپورٹ کے مطابق خبریں تو یہاں تک گردش کر رہی ہیں کہ جن ہتھیاروں سے, جن گولوں اور توپوں سے معصوم فلسطینیوں کو مارا جا رہا, انہیں قتل کیا جا رہا, شہید کیا جا رہا, بہت سارے ہتھیار ایسے ملے جس پر ہندوستان کا مہر, ہندوستان کے ہتھیار ملے. نوجوانوں, آپ جانتے ہو آپ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس ملک کی خوبصورتی ہندو مسلم بھائی چارگی کی ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی خوبصورتی یہ کہ مسجد میں اگر اذان کی آواز آتی ہے تو گرجا گھر میں بھی آواز آتی ہے, مندر میں بھی بھجن کی آواز, کیرتن کی آواز آتی ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی ندیاں جب گلے ملا کرتی ہیں تو ان ندیوں کے گلے ملنے کی وجہ سے بھی ہندوستان کے ایکتا کھنڈتا, ہندوستان کی بھائی چارگی, ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک بڑی بہترین مثال اور بہت بہترین دھارائیں جب ملتی ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں, اس ہندوستان میں 1 سال سے نہیں, 2 سال سے نہیں, بلکہ کئی 100 سال سے ہندو مسلم ایک ساتھ رہتے آئے ہیں اور آئندہ رہتے آئیں گے. آپ سب کو عہد کرنا ہے, یاد رکھو مسلم پرسنل لاء کے صدر محترم, سنجیدہ اور بہت بڑے اللہ والی شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ, جن کی گفتگو ہمیشہ نرم ہوا کرتی, جذبات بری گفتگو آپ کبھی نہیں کرتے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے غالباً رائے بریلی کے ایک جلسے میں, جس جلسے کا عنوان کیا تھا, تحفظ ہند کا عنوان لگا ہوا تھا, حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے مسلمانوں نے ہند کو یہ بات بتائی کہ مسلمانوں نے ہند یاد رکھو, اگر یہ حکومت وقت قانون کو پاس کر لے گی, اگر وقت پر قانون بن جائے گا, یہ بل لوک سبھا میں پاس ہو جائے گا, مسلمان چپ چاپ نہیں رہ سکتے, مسلمان خاموش نہیں رہ سکتے. کیا کرو گے تم, کیا کرو گے زندہ رہ کر جب تمہاری مسجدیں نہیں بچیں گی, جب تمہارے قبرستان نہیں بچیں گے, جب تمہارے مدرسے نہیں بچیں گے, جب تمہاری خانقاہیں نہیں بچیں گی, اور جب تمہاری عیدگاہوں کی زمینوں پر کوئی غیر قبضہ کرے گا. بتاؤ مسلمانوں, بتاؤ نوجوانوں, ہاتھ رکھ کر دل پہ وعدہ کر کے بتاؤ مجھے, آج اگر اتر دیناج پور ڈسٹرکٹ میں کلکٹر صاحب اگر یہ فرمان جاری کریں, لوور کورٹ کا ایک جج اگر یہ فرمان جاری کریں کہ ملک